سے پہلا کام بحیثیت نبی رسول کے اللہ کی طرف سے جو قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، نازل ہوتا تھا، اس کو سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، دعوت دینا، وہ تیسرا کام تھا۔ دنیا میں اس کو غالب کرنے کی جدوجہد یہ چوتھا کام تھا۔ لیکن پہلا کام کیا تھا؟ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو قرآن مجید نازل ہوا اور نازل ہوتا تھا، اس کو آپ سنتے تھے، اور صرف وہ سنتے نہیں تھے، سمجھتے بھی تھے۔ آج ہم تو زیادہ تر قرآن مجید صرف وہ سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور جب سمجھتے نہیں ہیں تو پھر عمل بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن مجید کو سننا، سمجھنا، عمل کرنا دوسرا کام تھا، دعوت دینا تیسرا کام تھا، دنیا میں اس کو غالب کرنے کی جدوجہد کوشش یہ چوتھا کام تھا۔ اب اس میں احتساب کی بات بھی ہے۔ اہل ایمان کے لیے کتنے ایمان والوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے کام کو اپنا کام بنایا۔ اللہ کے رسول نے تو سب سے پہلا کام اپنا یہی بنایا تھا، اور اللہ نے آپ کو پہلا کام یہی سپرد کیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کے نزول کے بغیر آپ جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا اور اس کے متعلق ابھی وہی نازل نہیں ہوئی ہے تو اللہ کے رسول اپنی مرضی سے جواب نہیں دیتے تھے، انتظار کرتے تھے۔ اور سورہ نجم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تعارف اللہ نے پیش کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ طلوع ہے، تمہارے جو ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمراہ نہیں ہوئے، وہ راہ راستے سے نہیں ہٹے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وہی بات کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں پھر تکرار کے ساتھ ہے کہ اتبع ما اوحی الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتباع اور پیروی کیجئے، اس کے پیچھے چلیے جو آپ کی طرف وحی بھیجی جا رہی ہے۔ تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی، بحیثیت رسول کے سب سے پہلا کام قرآن مجید کو سننا، سمجھنا تھا، اس پر عمل کرنا تھا، دعوت دینا تھا، دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کرنا تھا۔